بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے مرکزی انتخابی بورڈ کا اہم اجلاس طلب اجلاس کل اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ اجلاس کی صدارت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے۔ اجلاس میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے امیدواروں کا حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ اجلاس میں جمعیت علماء اسلام کے مرکزی مجلس عاملہ کے دستوری اراکین شریک ہوں گے اور اجلاس میں صوبائی انتخابی بورڈز کی سفارشات پر غور و خوض ہوگا۔ اس اجلاس کے بعد امیدواروں کی حتمی فہرستیں جاری کر دی جائیں گی۔ نفرت کی سیاست کا مقابلہ بھائی چارہ کی طاقت سے کرنے پر مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا زور۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں بڑھتی نفرت اور اشتعال انگیزی کے درمیان جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ملک میں بھائی چارہ اور ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اخوت و محبت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر اس ملک کو جنت بنانا ہے تو یہاں کے باشندوں کو اپنے آباء و اجداد کے بھائی چارہ اور میل ملاپ کے راستے پر چلنا ہوگا۔ انہوں نے ملک میں جاری نفرت انگیز ماحول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نفرت کی سیاست کا مقابلہ ملک میں بھائی چارہ کی فضا قائم کر کے اور صحیح راستے پر چل کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فساد میں خواہ ہندو ملوث ہوں یا مسلمان، ہم دونوں کی مذمت کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے مل کر رہنے کی اپیل کرتے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا اس لیے کہ جو لوگ مذہب کا استعمال نفرت اور تشدد برپا کرنے کے لیے کرتے ہیں انہیں اپنے مذہب کا سچا پیروکار نہیں کہا جا سکتا۔ اس حساس مسئلہ پر ارباب اقتدار کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے، مگر افسوسناک حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان اقتدار کی خاطر ملک اور عوام کے مسائل کی جگہ صرف اور صرف مذہب کی بنیاد پر نفرت کی سیاست کر رہے ہیں، جو ملک کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نفرت کی سیاست آپ کو سکون سے رہنے نہیں دے گی اور نہ ہی پڑوس میں رہنے والوں کو چین سے بیٹھنے دے گی۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے مزید کہا کہ آزادی کے بعد سے 75 سالوں میں تمام سیاسی پارٹیوں نے مسلمانوں کو معاشی، تعلیمی اور سیاسی طور پر کمزور کیا اور ہمیشہ ان کو خوفزدہ اور ڈرانے کی منصوبہ بندی ہوتی رہی ہے، لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ بعد ازاں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے متھرا کی شاہی عیدگاہ پر الہ آباد ہائی کورٹ کے تازہ فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ 1991 میں عبادت گاہوں کے تحفظ سے متعلق لائے گئے قانون سے متصادم ہے اور اس قانون کے تحفظ اور مؤثر نفاذ کے لیے جمعیت علماء ہند پہلے سے ہی سپریم کورٹ میں قانونی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس قانون کو 18 ستمبر 1991 عیسوی میں پارلیمنٹ سے منظور کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فیصلہ 1968 میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ہوئے اس معاہدہ کے بھی سراسر خلاف ہے، جس کے تحت مقامی ہندوؤں اور مسلمانوں نے 13.37 ایکڑ زمین عیدگاہ اور مندر کے درمیان تقسیم کر دی تھی۔ یہ معاہدہ شری کرشن اور شاہی عیدگاہ مسجد ٹرسٹ کے درمیان ہوا تھا۔ مولانا مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ جمعیت علماء ہند اس معاملہ کو بھی عدالت میں مضبوطی کے ساتھ لڑے گی۔ امیر کویت کی وفات پر امارت اسلامیہ افغانستان کا تعزیتی پیغام۔ تفصیلات کے مطابق پیغام میں کہا گیا ہے کہ انتہائی افسوس کے ساتھ خبر ملی کہ امیر کویت شیخ نواف الاحمد الجابر الصباح انتقال کر گئے۔ امارت اسلامیہ افغانستان اور افغان عوام کویت کے عوام کے ساتھ اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کے لیے جنت الفردوس، ان کے اہل خانہ اور تمام کویتی بھائیوں اور امت مسلمہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ کویت کے بقیہ رہنماؤں کو اس سانحہ کو اچھی طرح سنبھالنے اور کویت کے مستقبل کے لیے بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطن واپسی عمل کے اچھے انتظامات سے یہ بات سامنے آئی کہ سرکاری ادارے اعلیٰ صلاحیت کے حامل اور ملک کی ترقی کے لیے اہم ہیں۔ تفصیلات کے مطابق نائب وزیر اعظم برائے سیاسی امور مولوی عبدالکبیر سے نائب وزیر اعظم برائے اقتصادی امور مولوی عبدالسلام حنفی اور کابینہ کے بعض ارکان نے کل سپیدار پیلس میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں پانی اور بجلی، زراعت، آبپاشی و لائیو سٹاک، لیبر و سماجی امور کی وزارتوں کے سرپرستوں نے بھی شرکت کی ہے۔ ملاقات میں مولوی عبدالسلام حنفی نے کہا کہ پاکستان سے واپس آنے والے مہاجرین کے لیے تمام سہولیات فراہم کی گئی ہیں اور امداد کی فراہمی میں ملکی اور غیر ملکی اداروں کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔ نیز کابینہ کے ارکان نے اپنی گفتگو میں مزید کہا کہ متعلقہ اداروں کا کام ترقی کے ساتھ مقررہ اہداف اور امارت اسلامیہ کی پالیسی کے مطابق جاری ہے۔ اس کے علاوہ مولوی عبدالکبیر نے کابینہ کے ارکان سمیت تمام عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا جو ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوششیں کر رہے ہیں اور ان کے مسلسل کوششوں سے مہاجرین کے لیے اچھے انتظامات کیے گئے ہیں۔
मौलवी अब्दुल कबीर के मुताबिक पड़ोसी ममालिक से महाजरीन की फौरी और ज़बरदस्ती वापसी के अमल का बेहतर इंतज़ाम और उन तक बरवक्त रसाई ने ज़ाहिर किया कि हुकूमती इदारे आला सलाहियत के हामिल और अफ़गानिस्तान की तरक्की की बुनियाद हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नागहानी कुदरती आफात के अलावा लाखों पनाह गज़ीनों और वापस आने वालों की तंजीम और ज़रूरी तैयारी दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की ताकत से बाहर है, लेकिन इमारत इस्लामिया ने अपने खुलूस, अनथक कोशिशों और शहरियों की मदद से इस अमल को कंट्रोल किया है। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी से हरात सरहद पर तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। तफसीलात के मुताबिक इमारत इस्लामिया अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तकी ने अफ़गानिस्तान और तुर्कमानिस्तान के दरमियान हरात के तुरगंडी पोर्ट पर तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा राशिद मुरादूफ और उनके वफ़द का इस्तकबाल किया। हरात में इस आला सतही अफ़गान तुर्कमान वफ़द का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान मईशत, ट्रांजिट, रेलवे और तवानाई के शोबों में मुश्तरका मनसूबों का जायज़ा लेना और उसे मज़ीद फ़रोग़ देना है। बहरुद्दीक में अल-क़स्साम ऑपरेशन की एलीट सलाहियत का सबूत है। तफसीलात के मुताबिक अस्करी माहिर मेजर जनरल फ़ाइज़ लुदेरी ने कहा है कि मुज़ाहमती धड़ों ने शुमाली गज़ा की पट्टी में जहरुद्दी के इलाके में लड़ाइयों के बारे में जो इत्तला दी है, इससे इस बात की तस्दीक होती है कि इसराइल 47 दिन पहले इस इलाके में दाखिल होने के बावजूद इस इलाके पर कंट्रोल नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि ऐसे ऑपरेशन एलीट यूनिट ही अंजाम दे सकती है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल ने जहरुद्दीक में 9 मुकम्मल डिवीज़न भेजे, इसके बावजूद ये ख़ित्ता अब भी अपने अंदर एक कांटे की हैसियत रखता है, क्योंकि मुज़ाहमत की उसके अंदर क्वालिटेटिव कार्रवाइयाँ करने की सलाहियत है। अज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने जहरुद्दीक में इसराइली फ़ोर्सेज़ के हेडक्वार्टर पर अपने 5 अरकान के हमले की तस्वीर दिखाईं। एक ऑपरेशन जिसके दौरान उन्होंने कहा कि उसने 10 इसराइलियों को हलाक कर दिया है। ऑपरेशन पर तबसरा करते हुए अद्दुवैरी ने कहा कि अल-क़स्साम के मुजाहिदीन ने एक दुरुस्त निगरानी की कार्रवाई की है, दुरुस्त लड़ाई की पोजीशनें संभाली और एक ऐसा ऑपरेशन किया है जिसे सिर्फ एलीट फोर्सेज ही अंजाम दे सकती है। फौजी माहिर ने हमले के दौरान मुजाहिदीन के बगैर जूतों के ज़ाहिर होने की वजह रेत के टीले पर चढ़ने को बताया है, क्योंकि लड़ाका के लिए चढ़ाई के दौरान जूते रुकावट बनता है। उन्होंने इस बात पर कि मुज़ाहमत रेगिस्तानी जानदारों का तरीका इख्तियार कर रही है जो कि धमकियों और सदमे पर इन्हिसार करता है, तबसरा करते हुए कहा कि ये इसलिए है ताकि इसराइल के सियासी और फ़ौजी रहनुमाओं को ये बावर कराया जा सके कि वो अपने मुकर्ररा वक्त पर किसी भी हदफ तक पहुँचने की सलाहियत रखते हैं।